تیسری صفت ہم نے بتائی سارعوا الی الخیرات، فرمایا کار خیر میں جتنا جلدی ہو سکے دوڑے دوڑے آگے بڑھو، کبھی بھی سستی نہ کیا کرو۔ جنہوں نے سستی کی، جناب جہش نے سستی کی، اگلے دن کربلا پہنچا، پچھتا رہا تھا کہ اے کاش میں حسین کی مدد کرتا اور دریا میں ڈوب کے مر گیا، لیکن یہ زندگی کیسی، ایک دن پہلے شہید ہوتا تو آج امام زمانہ جس طرح یزید ابن سبیت کو سلام کر رہے ہیں، مسلم ابن اوسجا کو سلام کر رہے ہیں، اس کو بھی امام سلام کر رہے ہوتے، لیکن اس نے کار خیر میں سرعت نہیں دکھائی، کار خیر میں جلدی نہیں کی۔ فرمایا کبھی بھی نیکی اور خیر کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو، کیونکہ انسان کو اپنے لمحے کا نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ چوتھی صفت اصحاب امام حسین کی یہ تھی کہ اصحاب اہل بیت علیہ والسلام کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا جو خوشی کا جذبہ تھا، جو خدا نے کہا جنت والوں کی نشانی ہے، جنت والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ان کے دل مطمئن ہوتے تھے۔ آج جوانوں میں سب سے بڑی بیماری، خواتین سب سے بڑے مسائل کا جن کا شکار ہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، وہ انزائٹی کا مسئلہ ہے، وہ پینک اٹیکس آتے ہیں لوگوں کو۔ اب سوال ہے، علی والا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اسے کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ہم مومنوں کے دلوں پہ سکون کو نازل کرتے ہیں۔ ارے کل شہید ہونا ہے، برے رات کو لشکر حسین میں ہنسی مذاق کر رہا ہے، خوشی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، پتا ہے کہ کل شہید ہو جائیں گے، لیکن چہروں پہ خوشی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں پہ کبھی مایوسی آپ کو نظر نہیں آتی کہ وہ لشکر یزید کا ملعون سپاہی یہ کہے کہ میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، عباس کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، کبھی حسین رو رہے تھے، کبھی کہ ریلان کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن کہتے یہی حسین ہیں جن کو میں نے گودی قتل گاہ میں دیکھا، لیکن ایسا چہرے پہ اطمینان، ایسا چہرے پہ سکون تھا کہ یہ نہیں لگ رہا تھا یہ وہی حسین ہے جو شام کو اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا تھا، جو ظہر عاشور کے بعد اپنے اکبر کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ کہ ایسا سکون، یہ کیسا سکون ہے، یہ کیسی خوشی ہے جو خدا مومن کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ترتیب آپ کو سائنس میں نہیں ملتی۔ آج کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، سائنس والے گولی دے دیتے ہیں جا کے کھا لو اور آرام کر لو۔ جب تک ہم اپنی تھنکنگ کو، جب تک ہم اپنی فکر کو اہل بیت کی روش پہ نہیں لاتے، تب تک ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں آتی۔ کل میں نے ایک صفت بتائی تھی کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اپنی سوچوں کو صحیح کرو۔ مولا کیسے؟ فرمایا حسن ظن رکھا کرو۔ یہ مومن جو مومن کے لیے سوء ظن رکھتا ہے، یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا مومن کے لیے حسن ظن، اب سوء ظن بھی رکھو، کس کے لیے رکھیں؟ کہ شیطان کے لیے ہمیشہ سوء ظن رکھا کرو کہ میں فلاں محفل میں جانے سے مولانا کیا ہوتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ گھومنے سے کیا ہوتا ہے، 4 بال اگر میرے نظر آ گئے تو دین پہ کون سی قیامت پڑ جاتی ہے، 2 جملے نامحرم سے بات کر لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہ رکھا کرو کہ شیطان کے اوپر تم حسن ظن رکھو کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤں گا۔ فلاں نشے کی محفل میں جانے سے کیا ہوتا ہے، 2 کش سگریٹ کے لگانے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا نشہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، 1 گھونٹ شراب پینے سے کیا ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ شیطان مومن کو زیادہ پہ نہیں لاتا، وہ کم سے شروع کرواتا ہے۔ آج کوئی ایسا نشئی دکھائیے جس نے یہ کہا پہلے دن ہم نے نشہ بڑا کیا تھا، انہی محفلوں میں جاتے ہیں، انہی محفلوں میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں۔ مولانا کیوں کہا کہ سلمان علی کو بڑا پسند ہے؟ کیونکہ سلمان پسند رکھتا تھا، وہ علماء کی محفل میں بیٹھتا تھا، وہ صلحاء کی محفل میں بیٹھتا تھا، فرمایا وہ فاسقوں کی محفل سے دوری کرتا تھا۔ آج بڑے سے بڑے لوگ اپنے بچوں کے اسکول میں داخلہ تو کروا دیے، اس لالم میں مولانا بیٹا او لیول پڑھ لے گا، بیٹا اے لیول پڑھ لے گا، یہ انگلش میڈیم میں چلا جائے گا، لیکن اسی اسکول میں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں، میوزک کلاسز ہوتی ہیں۔ ارے جن بچیوں کے ساتھ آپ کی بچی پڑھ رہی ہے وہ حجاب نہیں کرتی، جن بچے کے ساتھ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے ان کے گھروں میں نہ وہ تہذیب ہے، نہ وہ تمدن ہے، نہ وہ اسلامی کلچر ہے، مکمل ان کا مائنڈ جو ہے وہ ویسٹرنائز ہو چکا ہے۔ اب باپ بڑا آزادار ہے، ماں بڑی آزادار ہے، لیکن 8-8 گھنٹے بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں۔ پھر فائدہ کیا ہمارے سرمایہ دار ہونے کا؟ پھر فائدہ کیا اس مکتب میں خمس کے تصور کا کہ جب تک اپنے ایجوکیشن سینٹر نہیں بناؤ گے، جب تک اپنے وجود کے اندر اپنے تعلیم کے ادارے نہیں بناؤ گے، 8 گھنٹے بچوں کو حوالہ کر دیتے ہو ان فسق و فجور والے اسکولوں میں، صرف اس لیے کہ بچہ انگلش پڑھ لے۔ بھائی آپ کیا انگلش میڈیم اسکول نہیں کھول سکتے؟ کیا بہترین نظام والے چیزیں نہیں کھول سکتے؟ ایک ٹیچر ہی تو رکھنا ہے، 4 اچھی کتابیں تو رکھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کتابوں کو بدل دیں، یہی کتابیں رکھیں جو آکسفورڈ کی کتابیں ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کتابیں بدلیں گے پھر آپ نے ظاہر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر UK وغیرہ بچوں کو بھیجنا ہے، وہاں پہ وہی کتابیں ہوں گی۔ صرف محفل اس کی اچھی رکھو،
टीचर इसका अच्छा रखो, पढ़ाए ऑक्सफोर्ड की बुक, लेकिन ये हो कि टीचर के जहन इस्लामी हो, ये बच्चे के जहन पे काम करे, इसे मोरल वैल्यूज बताए, इसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की चीजें बताए, इसे वाजिबात का पाबंद बनाए कि कल ये बच्चा अगर बाहर मुल्क में भी चला जाता है, इसका बुनिया इतना मजबूत हो, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि दुश्मन इसके ईमान को खराब न कर सके। तो फरमाया इंसान शैतान के लिए सूए ज़न करे, मोमिन के लिए हुस्न ज़न करे। हमारा उलट है, मोमिन के लिए सूए ज़न करता है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में बड़ा हुस्न ज़न है। कभी नहीं सोचते कि उस स्कूल में जाएगा बच्चे का क्या बनेगा। इसी कराची में मोमिनीन कहते हैं मौलाना अब बेटी जवान हो गई है, उसे पसंद नहीं कि वो हिजाब करे। अब ये सवाल वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे तो समझ आती थी। कोई इंग्लैंड में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मैं पाबंदी नहीं कर सकता। कोई यूरोप में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, वहां तो न बीवी पर कंट्रोल है न बच्चों पर कंट्रोल है, वहां वालिदैन गुलाम बन के वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, यानी दिन ब दिन डरते रहते हैं कहीं बेटा छोड़ के न चला जाए, बेटी छोड़ के न चली जाए, क्योंकि न वहां पे आपका घर पर कंट्रोल है न घर वालों पर कंट्रोल है। तो सवाल यह है, पाकिस्तान में ये सवाल हो रहा है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करना चाहती, बेटी फलां दोस्तों की बर्थडे में जाना चाहती है, बेटी फलां दोस्तों के साथ फंक्शन पे जाना चाहती है, अब पता नहीं वो घर कैसा है। फरमाया अगर बुरी महफिल, सबसे बदतरीन चीज जो इंसान को खराब करती है वो गलत दोस्तियां हैं, वो गलत महफिलें हैं, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, इंसान का ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो फरमाया हुस्न ज़न करो मोमिन के लिए, हुस्न ज़न करो खुदा के लिए, और सूए ज़न करो शैतान के लिए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये एक जर्रे से भी तुझे अहले बैत से दूर कर देता है। मैंने शायद यह वाकया नहीं पढ़ा, शबस इब्न रबी जंग नेहरवान में अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है, जंग नेहरवान अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है कि एक तरफ जनाब इब्न अब्बास, एक तरफ शबस इब्न रबी, एक तरफ हुज्र इब्न उदय, तीन इतने अकाबिर उम्मत हैं, अबू अय्यूब अंसारी, ये चार लोगों को अलम दे रहे अमीरुल मोमिनीन, जिनमें शबस इब्न रबी भी है। और यही शबस इब्न रबी करबला के मैदान में अलम बरदार यजीद है, नेहरवान में अली का अलम बरदार और जंगे करबला में यजीद का अलम बरदार। और जब इमाम हुसैन शबस को कहते तूने मुझे खत नहीं लिखा, कहता मुकर गया, मैंने खत नहीं लिखा। इमाम ने कहा बाद जाके मेरा खत निकाल के ला। मौला खत निकाल के लाते हैं, कहा ये तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं, क्या ये तुमने नहीं लिखा? मुकर गया। कहा तू वो नहीं जो मेरे बाबा के लश्कर में था? कहने लगा हुसैन तुम्हारे बाबा ने मुझ पे जादू किया था, अभी अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। और जब इमाम हुसैन ये जुमला अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनके जबान की चिटकारी है, उस वक्त कहने लगा इब्ने साद क्या तुमने हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है या हुसैन को कत्ल करने के लिए बुलाया है? फिर ये कहे कि हुसैन जब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं खुशी में नजराने के तौर पर कूफे में मस्जिद बनाऊंगा, जिस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हमरा, लाल मस्जिद, ये उसने बनाई, शबस इब्न रबी ने बनाई। इमाम हुसैन के मुकाबले में जर्री सी गलत महफिल इंसान को दुश्मन बना देती है, जर्रा सी गलत महफिल इंसान को दीन से दूर कर देती है। जब हाथों से चीज चली गई फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फरमाया हुस्न ज़न रखो, मोमिन के लिए हुस्न ज़न रखे। लेकिन आज हमारे यहाँ वसवसे की बीमारी, ये बार बार हर चीज पे इस्तिखारा निकालना। अल्लाह ने अक्ल दी है, 2+2 करो, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके अपने नताइज पर पहुंचो। वो बिजनेस हो या शादी के मामलात हो, बेटी की शादी हो। आज कई लोग औलाद की मौलाना 10 रिश्ते आए हैं, इस्तिखारा मना आ गया। अब उस इस्तिखारे के चक्कर में 10 रिश्तों को जवाब दे दिया, बेटी की उम्र चढ़ गई और जिंदगी इसकी तबाह बर्बाद कर दी। फरमाया कैलकुलेशन करो, बड़े आसान फार्मूले अहले बैत ने बताए हैं किसी को परखने के लिए। मोमिन है, बेटा है, बेटी का रिश्ता आया है, जिस स्कूल में पढ़ता है 4 दोस्त देख लो उसके दोस्त कैसे हैं, जिस मोहल्ले में रहता है 4 मोहल्ले वालों से पूछ लो कि ये घर कैसा है। फरमाया पता चल जाता है। अगर 4 मोमिन उसके लिए अच्छी गवाही देते हैं तो मैं ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लड़की का मामला है, फरमाया जाकर मोहल्ले से पूछो, उसकी सहेलियों को देखो किस माहौल में पढ़ी है, किस स्कूल में पढ़ी है, किसने उसकी तरबियत की है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता चल जाता है। फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके तुम बेटियों और बेटों की शादी करा दो ताकि इनकी दुनिया भी आबाद रहे, इनकी आखिरत भी आबाद रहे। दूसरी चीज जो इंसान को डिप्रेशन में डालती है, मासू फरमाते वो कौन सी चीज है? फरमाया वो इंसान 3 है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। फरमाया अगर सुकून की जिंदगी में वक्त गुजारना चाहते हो तो वक्त हाजिर में जिंदगी गुजारना सीखो। कई लोग हैं जो पास्ट में रहते हैं और उस अपने पास्ट की वजह से गमगीन रहते हैं। कई माएँ हैं मौलाना मेरा बेटा बड़ा जवान था, दुनिया से चला गया, अब उसी बेटे के गम में रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। फरमाया हाल में जिंदगी रहना सीखो। मौलाना हम पहले बहुत अमीर थे, अब ये मसाइल हो गए, हम गरीब हो गए, अब वो अपनी अमीरी पे रो रहा है कि पहले ये था आज ये है। कहीं हाल में रहना सीखो। कई लोग वो हैं जो फ्यूचर के खौफ से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे यहां अक्सर बुढ़े हजरात जो 50-60 क्रॉस कर जाते हैं वो मौत का सोच सोच के पहले ही मर जाते हैं। फरमाया आज में रहो, कल का क्यों सोचते हो?
جو چیز آنی ہے وہ آ جائے گی، اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو جملے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں پاسٹ کے حوالے سے تدبیر اور عبرت اور ندامت، یہ پاسٹ کے حوالے سے فرمایا اگر گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے نادم ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں توبہ مانگو، پروردگارا میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کی، مجھے معاف کر دے، اور عبرت لو کہ خدایا میں نے جو خطا کی دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا، کہ اب اپنے حال کو بہتر بناؤ۔ بعض لوگ ایسے مولانا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا پتہ نہیں خدا بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں میں ارحم الراحمین بخش دیتا ہوں، صحرا کے ذروں سے زیادہ ہوں، آسماں کے ستاروں سے زیادہ ہوں، بارش کے قطرات سے زیادہ ہوں، بخش دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو روایات میں ہے کیا تمہارا گناہ میری رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ پھر کیوں خوف کھا رہے ہو؟ نادم ہو گناہ پر، عبرت حاصل کرو گے پروردگارا آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ بہت پیاری روایت کا ایک گنہگار کو قیامت کے دن لے جایا گیا اور اسے اس کا نام اعمال دیا گیا۔ یہ جب نام اعمال کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی نیکیاں، حج، عمرے، نماز شب، قرآن کی تلاوتیں، سچائیاں، اچھے اچھے کام، تو کہتا ہے ملائکوں لگتا ہے غلط فہمی سے کسی اور کا رجسٹر لے کر آئے ہو، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا، کچھ بھی نہیں، یہ کس کی فائل لے کر آئے ہو؟ کہتے تمہاری فائل ہے۔ کہ میں نے تو کبھی یہ کام کیے ہی نہیں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، یبدل اللہ السیئات بالحسنات، کہ خدا نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اتنا کریم ہے تمہارا رب۔ جب سچے دل سے دعا کرتے ہو، کوئی گناہ کیا پاسٹ میں ہو گیا نا، انسان ہے، جاہز الخطا ہے، گناہ ہو گیا، اب عبرت لو اپنے اس گناہ سے، ندامت اپنے وجود میں پیدا کرو۔ بھائی ہور نے جتنا بڑا گناہ کیا، امام حسین کا راستہ روکا، جس کے روکنے کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی رہیں، نادم ہوا امام کی خدمت میں، امام نے کبھی اسے کوسا نہیں کہ ہور تم نے یہ کیا، اور تمہاری وجہ سے یہ ہوا، اور میری بچی تیری وجہ سے پیاسے، اور تو اگر جانے دیتا معاملات بدل جاتے، نہیں، کا نادم ہو کر آیا، سینے سے لگایا۔ اب حسین ہور میں اور حبیب میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے، حسین ہور میں اور مسلم ابن اوسجا میں کوئی فرق نہیں رکھ رہے۔ اسی جس طرح یہ اخلاق کریمہ کے مالک ہے، خدا بھی اخلاق کریم کا مالک ہے، یہ تو مظہر صفات پروردگار عالم ہے، سینے سے لگا لیا۔ فرمایا اپنے پاسٹ میں نہ رہو، پاس میں رہو گے زندگی تباہ برباد، اور کبھی کبھی فیوچر انسان کو تباہ کر دیتا ہے کہ ابھی خدا نے گھر دیا، سب کچھ دیا، اب ٹینشن میں پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو اولاد کا کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فرمایا اس انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے۔ آج کے لیے سوچو، شب عاشور، امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہہ رہے کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ہم نے تیار رہنا ہے، کل کے لیے تیار رہنا ہے۔ مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب جب ملک الموت آئے، کتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں آدھے ڈپریشن کے شکار، ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اب پتہ نہیں آپ دنیا سے کب جائیں گے، اب ڈیلی سوچ رہا ہے آج ملک الموت نظر آئے گا، کل ملک الموت نظر آئے گا، آج میری روح نکالے گا، صبح میری روح نکالے گا۔ اب ملک الموت نے آنا ہے نہیں آنا، لیکن یہ اپنے ہاتھوں خود کو کیا کر لیتا ہے، مار لیتا ہے۔ انسان سوچے یا اچھا سوچے یا فرمائے اتنا بڑا نہ سوچو۔ یہ بچپن میں اسکول میں ہمیں والدین مثال دیتے تھے نا، ایک بندہ تھا، انڈا تھا اس کے پاس، اب سوچتا گیا انڈے سے مرغی آئے گی، مرغی سے انڈا آئے گا، پھر اور مرغیاں آئیں گی، اب سوچتے 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 وہ اپنی سوچوں میں بہت زیادہ کیا بن گیا، امیر بن گیا، اور اتنے سوچنے میں اس کا انڈا بھی ہاتھ سے گر گیا، تو آج بھی گیا اور کل بھی اس کا کیا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ میں نے آج کی پلاننگ کرنی ہے، اپنے آج میں رہنا ہے۔ فرمایا گزشتہ پاسٹ سے ندامت حاصل کرو اگر گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی خطا کی ہے تو عبرت حاصل کرو، اور اپنے فیوچر کے لیے تدبیر کرو، مدبر بنو۔ آج اچھا گزارو گے تو آپ کا کل بھی کیا ہو جائے گا، اچھا گزرے گا۔ آج نیکیاں کرو گے، آج کی نماز کو کل پہ نہ چھوڑو، آج کے واجب کو کل پہ نہ چھوڑو۔ آج اگر کسی مومن کی دل آزاری کی، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج ہی چلے جاؤ اس سے معافی مانگو۔ تو فرمایا اے انسان جو آج میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے کسی جگہ پہ بتایا کہ آسٹریلیا کی ایک مومنہ بڑے ڈپریشن میں، کہ مولانا بس اتنی گولیاں کھا کھا کے ڈپریشن میں پریشان ہو گئی ہوں، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ بھائی آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے شوہر نے مذاق میں 2-3 بار کہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اب وہ رہتے بھی گھر سے بہت دور ہیں، کئی مہینے گھر پہ نہیں ہوتے، اور ہمیں کسی اور نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو شادی کر لی ہے۔ اب مولانا وہ آنے والے ہیں، بتائیے
میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، ملوں یا نہ ملوں، بات کروں یا نہ کروں، میں نے نہیں ملنا، میں نے نہیں دیکھنا۔ میں نے کہا آپ کو یقین شادی کی ہے کہ یقین نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کر دی ہے۔ اب سوچ سوچ کے اس نے اپنی زندگی اور سکون کیا کر دیا، تباہ کر دیا۔ میں نے کہا سوچ کے مر جاؤ گی، دوسری تو ویسے ہی کر لے گا وہ۔ اتنے سوچنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان اتنا سوچے؟ میں نے کہا آپ نہ سوچیں، اللہ پہ چھوڑیں، جا کے ملیں اور بالکل نارمل ہو کے ملیں۔ چند دنوں کے بعد میسج آیا، مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں ان سے ملی، انہوں نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے کوئی شادی کی ہی نہیں ہے۔ اب انسان ایک عمل کا سوچ سوچ کے، کیونکہ آپ کی فکر کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں آپ کو فون آیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اچانک فون کٹ گیا۔ اب جیسے آپ نے سنا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا مائنڈ ریزلٹ تک جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ وہ فوراً رزلٹ کیا دے گا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹی، سر ٹوٹا، بچا، مرا۔ وہ آپ پوری موت کو تصور کر لیتے ہو اور اس تصور میں آپ کے وجود میں ایک ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمان نہیں، یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اگر کوئی ایسی خبر سنو تو کس پہ توکل کرو؟ پروردگار عالم پہ۔ لوگ خواب دیکھتے تھے، چھٹے امام کے تعبیر خواب امام صادق مشہور ہے، چھٹے امام کے پاس آتے تھے، مولا ایک تعبیر نہیں کرتے تھے، 6 تعبیریں کرتے تھے، 5 تعبیریں پوزیٹو کرتے تھے، 1 تعبیر بتاتے تھے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اپنے مائنڈ کو ہمیشہ کس پہ رکھا کرو؟ پوزیٹو پہ۔ آج مجھے مولانا برا خواب دیکھا، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں برا خواب دیکھو تو علماء فرماتے ہیں یہ نیت کرو کہ پروردگار اپنے خواب کو کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔